جی سینیٹر لال صاحب پلیز. چیئرمین اوورسیز پاکستانی بھی ہوں اور اس ایشو کو کافی بار منسٹری میں منسٹر جو ان کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں ان کے ساتھ اٹھایا بھی گیا تھا, اور ان سے جب یہ پینڈیمک سٹارٹ ہوا تھا شروع میں تو یہ ایشو ان کے سامنے رکھا گیا تھا کہ لوگوں کو مشکلات ہوں گی, تو آپ اس کی بروقت ان کے لیے کوئی پالیسی ترتیب دے دیں تاکہ ان لوگوں کو بروقت مدد کی جا سکی. یہ وہی لوگ ہیں جو آپ ہمیشہ ہر سال کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اکانومی سے سب سے بڑا شیئر یہ ہمیں دیتے ہیں, جو 19 بلین ڈالر کا ہر سال یہ ہمیں ریمیٹنس بھجواتے ہیں. آج وہی لوگ ہماری مدد کا منتظر ہے. جب بھی حکومت کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو سب سے پہلے ان کے سامنے ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں. آج ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے, وہ ہم سے صرف اور صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پیسے لے اور ہمیں ٹکٹ دے اور ہمیں اپنے واپس ملک لے آئیں. اب اگر حکومت یہ تک نہیں کر سکتی ہے تو یہ تو ظلم ہے ان لوگوں کے ساتھ. جناب چیئرمین, ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو خصوصاً UAE میں, خلیج کی دوسرے ممالک میں, قطر میں, دوحہ میں, سعودی عرب میں لوگ ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں, لوگوں کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں, اور جو لوگ علاج کے لیے ہسپتال جاتے ہیں وہ ان کا علاج چونکہ ہم سے زیادہ ایکسپینسو ہے, ان کے پاسپورٹ ہسپتال کے پاس ضبط پڑے ہوئے ہیں, وہ اس وجہ سے بھی آدھے سے زیادہ پاکستان نہیں آ سکتے. اور آپ کہتے تھے کہ یہی پاسپورٹ آپ لے کے جائیں گے پوری دنیا میں آپ کو عزت ملے گی. آپ کے اپنے پاسپورٹ, آپ اپنے ایمبیسی میں جاتے ہیں آپ کے دروازے بند ہیں, آپ کی اپنی ایمبیسی آپ کو آن نہیں کرتی. اس سے بہت سے ایسے ملیشیا میں لوگ جو ہے وہ پھنسے ہوئے تھے, ہم نے بار بار خط لکھے, آپ کے علم میں لے کے آئے, لیکن حکومت بالکل اس کی طرف توجہ نہیں دے رہی ہے. اس سے پہلے جب ہم نے چائنا کے لیے شور مچایا تھا کمیٹی میں کہ آپ چائنا سے لوگ لے آئیں, تو ہمیں اسپیشل اسسٹنٹ نے بتایا کہ ہم ان کو اس لیے نہیں لے کے آ سکتے ہیں کہ ہم 8 کروڑ روپے ان کو کیوں ان کو مفت کے ٹکٹ دے. اب تو وہ آپ سے مفت کے ٹکٹ بھی نہیں مانگ رہے, اب تو وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں لے آئیں اور ہم سے جائز پیسے لے لیں. اب جو آپ ان کو ٹکٹ دے رہے ہیں وہ ایک ٹکٹ جو 1400 ریال کا ہے آپ ان کو ابھی دے رہے ہیں 2000 ریال کا. یہ تو ظلم کی انتہا ہے ان کے ساتھ. جناب ہمارے موبائل بھر چکے ہیں, خدا کی قسم میرا موبائل میں کم از کم 2000 سے زیادہ پاسپورٹ, سعودی عرب کے 1000 سے زیادہ پاسپورٹ جو ہے وہ UAE کے ہوں گے, جو ہم روزانہ خط لکھ رہے ہیں, لیکن ان خط سعودی عرب کے ایمبیسڈر پہ نہیں ڈالتا. وہ بیچارہ جب میں اس کو واٹس ایپ کرتا ہوں سب سے پہلے رسپانس مجھے سعودی عرب کے جو راجہ علی اعجاز ہے اس کا آتا ہے سب سے پہلے, اور سب نے تو ہمارے نمبر بھی بلاک کر دیے. بغیر راجہ اعجاز کے جو سعودیہ کا ایمبیسڈر ہے اس کے علاوہ اور سب نے ہمارے نمبر بلاک کیے ہوئے. جناب چیئرمین, وہ ہم میسج کرتے ہیں 2 منٹ میں وہ ہمیں رسپانس کرتا ہے. کام ہو نہ ہو لیکن کم از کم ہمارے تسلی تو ہو جاتی ہے کہ چلو ہمارے کوئی لوگ تو کام کر رہے ہیں. آپ نے ایمبیسڈر کو بھجوا دیا لیکن اس کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے. آپ ان سے پوچھیں کہ آپ روزانہ آپ لوگوں کا اپنے لوگوں کا پوچھ رہے ہیں کہ نہیں پوچھ رہے. وہ لوگ ایمبیسیوں کے سامنے خوار ہو رہے ہیں, قطاریں لگی ہوئی ہیں. آپ کو میں تصویریں بھجوانا شروع کر دوں وہ تو کوئی پوسٹ ہی نہیں کرتا. یہ وہی لوگ ہیں جو ایئرپورٹ پہ آ کے پاسپورٹ دکھاتے تھے کہ ہم 2018 کے الیکشن میں ووٹ دینے آئے اس حکومت کو. اب آپ انہیں ذلیل و خوار کر رہے ہیں. یہ صرف ان لوگوں کو صرف یاد کرانا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے سارا دن پوسٹیں کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, آج آپ انہیں ذلیل و خوار کر رہے ہیں. خدا را حکومت کو ان کے لیے سوچنا چاہیے. اور چونکہ اگر ہم ایمبیسی پہ ڈال دیں, جب آپ فلائٹس دیں گے تو ایمبیسی اس کی ان کو ریزرویشن کر دیے کہ جب آپ فلائٹس دیں گے نہیں تو ایمبیسی کدھر سے ان کو ٹکٹ دے رہی ہے. ان کے پاس کوئی وہ ایمبیسی تو ہمیں یہی کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے 20 فلائٹ دیں, میں 20 فلائٹ ان میں سب کے سب لوگوں کو بٹھا دوں, لیکن آپ دن میں ان کو 2 اور 3 آپ نے دبئی کو اور UAE کو صرف 5 فلائٹیں ہفتے میں دی ہے, اور اس میں بھی اکثر کینسل کر دی جاتی ہے. اس سے جو سعودیہ کو دے رہے, آپ سعودی عرب میں ہمارے کم از کم 28 لاکھ لوگ ہیں. آپ 28 لاکھ لوگ, بڑے عید تک 5 لاکھ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے, اور اس سے زیادہ بے روزگار ہو بھی چکے ہیں. 2 مہینوں سے 3 مہینوں سے لوگ گھروں میں بند پڑے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ سعودیہ قانون بنسبت دوسرے ممالک کے زیادہ سخت ہے. اگر آپ ان میں سے تھوڑا سا باہر جاتے وہ آپ کو فائن کر دیتے. تو خدا را آپ ان سے بات کریں, اور یہ ہم حکومت کے توسط سے آپ کی توسط سے بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب اسپیشل اس پہ میٹنگ بلائے اور ان لوگوں کا بندوبست کرے کہ انہیں واپس پاکستان. تھینک یو.